گندم کا اسکینڈل، اس کے اوپر نیب کا کیس بنے گا ایز اٹ از لا رہے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہونا کیا. اب انہیں پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اسے لا امینڈ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. شوگر کے اوپر کیس بنے گا. ای سی سی نے اپروول دی ہوئی ہے ایکسپورٹ کی، اس کے نتیجے میں پرائسز بڑھی ہیں. پنجاب نے اس کے اوپر سبسڈی دی ہوئی ہے. سارے لوگ اندر جائیں گے کیونکہ ماضی میں بھی انہوں نے اندر کیے ہوئے ہیں. اگر نیب لا ایز اٹ از رہتا ہے تو یہ سارے لوگ اندر جائیں گے. ایل این جی کی پرائسز کے اوپر یہ لوگ اندر جائیں گے جنہوں نے $25-30 تک پرائس جانے دی، یا جس کے نتیجے میں پاکستان میں گیس شارٹیجز ہوئیں. جنہوں نے ریفنڈز ایڈوانس کیے، میں نام سب کے نہیں لیتا، مجھے نام معلوم ہے، جنہوں نے ایڈوانس ریفنڈ ٹرانسپیرنٹ دیے ہوں گے، ایک کو بھی کویسچن نہیں کروں گا، لیکن نیب کا کیس اس کے اوپر بنے گا. جنہوں نے شوگر اسکینڈل، ادویات اسکینڈل، گندم اسکینڈل اور آئی ڈونٹ نو ہاؤ مینی ادر اسکینڈلز اس میں حصہ لیا ہے، سب نیب کے کیسز میں اندر جائیں گے. اور سب نے کرپشن ہو سکتا ہے نہ کی ہو. میں یہ بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ مطلب عمران خان کے اوپر میں نے کبھی نہیں کہا کہ اس نے کوئی کیش کھایا ہوگا. اسد عمر کے اوپر میں نے کبھی نہیں کہا کہ اس نے کیش کھایا ہوگا. میرا نہیں خیال ہے کہ ان لوگوں کا یہ رول ہے. کبھی کریں تو یہ اپنے اللہ کو خود جواب دیں. لیکن ان کے کیے ہوئے فیصلوں کے نتیجے میں ان کے لیے ایک توق تیار ہے اسی نیب لا کے نیچے، کیونکہ انہوں نے اپوزیشن کے ہر بندے کو 1.5 سال تو اس کو ڈالا رکھا ہے، شاید خاقان عباسی کو، جس نے شاید 4 آنے بھی نہ کمائے. مجھے نہیں پتا اس نے کمایا کہ نہیں، کیونکہ ان کے کیس دیکھ کے اور ہائی کورٹ کے آرڈر دیکھ کے تو مجھے یہی لگتا ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف وکٹمائز کرتے رہے. اب حکومت نے کیا کیا؟ حکومت نے کہا کہ ہم نیب لا کو پورا ریفارم کر دیتے ہیں، ٹیکس لا کے کیسز اس کے پرویو سے نکال دیتے ہیں. مس یوز آف اتھارٹی، اگر اس کے نتیجے میں کوئی ایسٹ نہیں بنا تو اس کو اس کے پرویو سے نکال دیتے ہیں. یہ وہ چیزیں تھیں جب فیٹ ایف کی قانون سازی ہو رہی تھی تو نون لیگ والے اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست انگیج کر رہے تھے، کیونکہ پی ٹی آئی ان سے بات نہیں تھی کر رہی. تو ایک ایکٹیو رول پلے کیا تھا فیٹ ایف کے ریکوائرمنٹ کو میٹ کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے، اس قانون سازی کو بنانے میں بھی اور قومی اسمبلی سے پاس کروانے میں بھی. پی ٹی آئی کا اس میں 0 رول تھا، سوائے اس کے کہ ان کے بندوں نے جا کے وہاں ووٹ ڈالا تھا. اسی میں ان کی اسٹیبلشمنٹ سے انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ نیب لا کو ریفارم کریں، اور اس ریفارم کے اندر کچھ بنیادی نکات طے ہوئے تھے. بنیادی نکات یہی تھے کہ ایک مس یوز آف اتھارٹی کو ڈیفائن کر لیں، ٹیکس لاز کو اس کے پرویو سے نکال دیں. اس طرح کی چیزوں کے اوپر جس میں آپ 90 دن کے لیے پکڑ کے بندہ اندر ڈال دیتے ہیں، ثبوت بعد میں ڈھونڈنے جاتے ہیں، ان چیزوں کو اس کے پرویو سے نکال دیں. پی ایم ایل این نے اوور ڈو کیا، بجائے 7 8 9 چیزیں مانگنے کے یہ 35 نقطے لے کے چلے گئے. انہوں نے بھی غلط کیا، لیکن پی ٹی آئی کمپلیٹلی بیک ٹریک کر کے اس چیز سے فیٹ ایف قوانین کے بعد، اور آج وہ سارا چیزیں اسی نیب لا کے اندر ڈال کے ساتھ ایک نئی پخ ڈالی ہے جو کبھی پاکستان میں سکون کا سانس کسی کو لینے نہیں دے گی. وہ یہ ہے کہ ایک آرڈیننس کے ذریعے چیئرمین نیب کی مدت ملازمت جو ہے اس میں توسیع کر دی جائے، جو 8 اکتوبر کو ختم ہو رہی ہے. نہیں ہو سکتا یہ عمل جب تک اتفاق رائے نہ ہو. وہ پروسیس پہلے اتنا متنازع ہے، آپ اسے 1 سائیڈڈ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے انفورس کر سکتے ہیں. کہیں دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا، پاکستان میں بھی نہیں ہو سکتا. اور اسی طریقے سے الیکٹورل ریفارمز، جب تک اپوزیشن آن بورڈ نہیں ہو، آپ کا خواب ہے کہ آپ اس چیز کو قابل قبول بنا لیں گے، نہیں کروا سکتے. آپ کا جوائنٹ سیشن اس کے اوپر مور لگا بھی دے، انتخابی عمل کو کوئی نہیں مانے گا. تو پاکستان میں سیاسی استحکام رہنا ہے یا عدم استحکام میں اضافہ ہونا ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے یہ 2 فیصلے جو ہیں اس کا راستہ متعین کریں گے.